بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی فیملی والوں اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، آپ سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کریں۔ جزاک اللہ خیر فار فالوئنگ دا سیریز تھنگز دیٹ میٹر۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے، پرسنلی جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، یہ ایک ہفتے سے میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، الحمدللہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، بٹ یہ کہ ظاہر ہے کہ دیر از آلویز اٹس آلویز گڈ ٹو ریسرچ ٹو فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ تھنگس۔ تو جب میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا تھا پچھلے ایک ہفتے سے، یقین کیجئے کہ اتنا ایمان بوسٹنگ میرے لیے یہ ٹاپک ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو گریٹنس ہے وہ ظاہر ہے کہ وی نیڈ ٹو ریوائیو آور ایمان ایوری ناؤ اینڈ دین۔ ہمیں اللہ کی گریٹنس پتہ ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم اذان سنتے ہیں، اس میں اللہ اکبر جو ہے وہ کہاں کہی جاتی ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ایمان مزید انکریز ہوتا ہے۔ سو یہ جو ٹاپک ہے آج کا تھنگز دیٹ میٹر میں، اٹ از سچ اے گریٹ کانسیپٹ آف آر ریلیجن۔ انفیکٹ یہ آرٹیکلز آف فیتھ میں سے ہے۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بات کی، اللہ کے پلیجر پہ بات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہ بات کی۔ ہم نے تھنگز دیٹ میٹر میں لاسٹ جو ایپیسوڈ تھی اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ بات کی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے مسلم سوسائٹی کے لیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری رکھیں، اور اگر ہم نہیں جاری رکھیں گے تو ہماری سوسائٹی کس تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ سو آج کا جو ٹاپک ہے، میں نے کہا آرٹیکلز آف فیتھ میں سے ہے، اینڈ دیٹ ٹاپک از یوم القیامہ، ڈے آف ججمنٹ۔ وائی از دس سچ این امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ وائی تھنگز دیٹ میٹر میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ ہم جس سوچ کے آہستہ آہستہ قائل ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے مراد ہے ہماری سوسائٹی اوور آل اور پوری ہیومینٹی کی اگر میں مثال لوں، جب سے یہ انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے اور ہماری لائف ظاہر ہے کہ مشینز کے ساتھ ہماری بڑی انٹریکشن بڑھ گئی ہے، اسپیشلی آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کے ساتھ، سیل فون کے ساتھ، گیجٹس کے ساتھ ہماری انٹریکشن بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری لائف بہت میکینیکل ہوتی جا رہی ہے، اور بہت تیزی سے ہم سب روحانیت سے، اسپرچویلٹی سے دور جا رہے ہیں۔ اور میں نے اپنی ایک ایپیسوڈ میں بات ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ اس وقت ماڈرن ویسٹرن موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں گے، ان کو فالو کریں گے، تو یو ول ریئلائز کہ اس وقت اس دور میں وہ اسپرچویلٹی کی بھی بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ویسٹ نے بھی دیکھیں کیپٹلزم کے تھرو ڈپریشن کا مزہ تو چکھ لیا، مٹیریل لائف میں جا کر، ایکسٹریم میں جا کر انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ الٹیمیٹلی یہ چیز انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان میں ایک بہت ہالونیس کریٹ کرتی ہے، ایک بہت خلا پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر ہے کہ مائنڈ، باڈی اینڈ سول پیدا کیا، ہماری باڈی بھی ہے، مائنڈ بھی ہے، لیکن ہماری روح بھی ہے۔ اس روح پہ ورکنگ نہیں ہوگی، اس روح کی غذا نہیں ملے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہمارے اندر سے وہ آواز اٹھے گی، وہ جو خلا پیدا ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اعمال میں، ہماری باتوں میں، ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ میں ریفلیکٹ کرے گی۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی ضرورت ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی، اس کی وجہ کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، جب انسان کو یوم القیامہ کا ڈر نہیں ہے، جب اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے اٹھایا جائے گا، مجھ سے کویسچن کی جائے گی، اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، تو انسان کس طرح سے اس زندگی میں موٹیویٹڈ رہے گا کہ وہ اچھائی کرے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے جی کہ جب لائف ہے ہی یہ کہ کھا لے پی لے جی لے، اور کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اور کوئی لمٹس نہیں ہے، تو پھر جو چاہے کرو، ڈو ایز یو ول، جو کہ نعرہ بھی ہے ظاہر ہے چرچ آف سیٹن کا کہ ڈو ایز یو ول، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو۔ تو مائی پوائنٹ از کہ چونکہ آج کے مٹیریل دور میں دا ریزن کہ ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں، دین کی تعلیم سے بہت دور جا چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، دوسری بنیادی وجہ کہ ہم شاید یہ بھول چکے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے مرنے کے بعد،
اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے, ہمیں کویسچن کریں گے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. خدا خوفی جب ایک معاشرے میں ختم ہو جائے تو پھر ظاہر ہے چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے کوئی بھی ہو, پھر وہ کس طرح کے کریکٹرز پیدا ہوں گے جب گاڈ کانشیسنیس ہی نہیں ہے. پھر کرپشن بھی بڑھے گی, پھر یو کانٹ ٹرسٹ اینی ون, پھر کچھ بھی ہوگا. اور آج کے دور میں لٹرلی بگ فشز سے میری یہاں پہ مراد ہے کہ بگ کمپنیز وہ آرگنائز کرپشن کر رہی ہیں, یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کس لیول کی کرپشن ہو رہی ہے. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل, فارماسیوٹیکل انڈسٹری. آپ کو پتہ ہے کہ لسٹ آف کرپٹ انڈسٹریز نکال لیں آپ گوگل پہ جا کے اور دیکھیں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز از آن نمبر 1 اور ایف بی آئی از ایکچولی آن نمبر 2. یہ صرف ایک مثال ہے آپ کے سامنے کہ جب انسان کا آخرت سے ایمان اٹھ گیا, جب خدا خوفی نہیں ہے, جب اکاؤنٹیبلٹی کا ہی ڈر نہیں ہے, تو پھر ایسی ایسی چیزیں آپ ہوتے دیکھیں گے. دنیا میں کتنی غربت ہے, افریقہ میں کتنی غربت ہے, وہاں پر کیا حال ہے لوگوں کا, وہاں پہ فیمن ہے, کسی کو خبر بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں فیمن نہیں ہے نا, تو ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. Why are they suffering? It is not God that is making them suffer. It is not Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے تمام کی تمام چیزیں ایک مقدار میں نازل کی, ہیومینٹی کو حکم دیا کہ تم ایز خلیفہ, مائی خلیفہ, ان ریسورسز کو جسٹلی ڈسٹریبیوٹ کرو تمام ہیومینٹی کے لیے. لیکن جب خدا خوفی ختم ہو گئی, آخرت کا ڈر ختم ہو گیا, تو پھر اب آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. 52% ریسورسز 2 کنٹریز کے پاس ہیں. دنیا کی 52% ریسورسز صرف 2 کنٹریز کے ہاتھ میں. اینڈ یو مسٹ ہیو گیسٹ کہ وہ کون سی 2 کنٹریز ہیں. اور وہ کنٹریز ظاہر ہے کہ پرائس کنٹرول بھی کرتی ہیں, گلوبل اکنامک جو اس وقت سچویشن ہے اس کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین یہ ایک کتاب ہے, آپ لوگ اس کی طرف میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں, آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. پوائنٹ از کہ تھنگز دیٹ میٹر میں آخرت میں بات کرنا, ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بات کرنا, اس کی ہولناکیاں ذکر کرنا, یہ اتنا ضروری ہے کہ اس سے ہمارا ایمان بھی ریوائیو ہوگا اور اس سے ہماری پرائیورٹیز بھی سیٹ ہوں گی. جب میں آپ کے سامنے ایسی ایسی باتیں انشاءاللہ آج رکھنے والا ہوں, حدیث رکھنے والا ہوں جو شاید آپ نے کبھی بھی نہ سنی ہو, اور انسان کو ایسے ریمائنڈرز کی بہت ضرورت ہے, بیکاز ہماری پرائیورٹیز بدل چکی ہیں. ہماری جو موٹیویشن ہے اب وہ دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے نہیں ہے, وہ دنیا کو فالو کرنے کے حوالے سے. وی آر آل اباؤٹ نفسا نفسی, دنیا دنیا اینڈ دنیا. اینڈ ویئر از اٹ آل لیڈنگ اس, وہ سب سچویشن آپ کے سامنے. اور اس کی وجہ سے انسانوں کا جو اسپرچول لیول ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے, ان کی اوور آل کوالٹی بھی کم ہو رہی ہے. جب انسانوں کی کوالٹی کم ہوگی تو رشتے بھی ہٹ ہوں گے. تو یہ ہے ساری کی ساری سچویشن. سو کمنگ ٹو دا مین ٹاپک, ڈے آف ججمنٹ, یوم القیامہ. اس کے ظاہر ہے کہ بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے مینلی اس کے 7 نام ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن, اور بھی ہیں لیکن یہ مین اس کے 7 نام ہیں. آئی ول ٹیل یو. نمبر 1, یوم القیامہ, which means the day of rising. یوم القیامہ. Why is it called the day of rising? Because اس دن تمام انسانوں کو, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان تھا, ان کو اٹھایا جائے گا, ان کو رائز کیا جائے گا. ہولناکی والا دن ہے یہ بہت زیادہ. پھر یوم الحسرہ, ڈے آف ریگریٹ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ کو ایک نام دیا, یوم الحسرہ, دا ڈے آف ریگریٹ, کیونکہ بہت سے لوگ اس دن ریگریٹ کریں گے. ابھی میں آپ کے سامنے آیاز رکھوں گا. دیکھیں نا قرآن میں کتنی آیاز ہیں. قرآن میں ان لوگ کے بارے میں آیاز ہیں جن کی طرف نبی آئے اور انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا, انہوں نے نبیوں کو موک کیا, انہوں نے مورالٹی کو موک کیا, وہ ایروگنٹ ہی رہے, انہوں نے نبیوں کی ٹیچنگز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا نہیں چھوڑا. قیامت والے دن وہ ریگریٹ میں ہوں گے. قیامت والے دن ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا, ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. سوچئے قیامت والے دن ایتھیسٹ جو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, جو ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے, ان کا کیا حال ہوگا. سو یس, اٹ از اے ڈے آف ریگریٹ. پیپل ول ڈو اے لاٹ آف ریگریٹ. کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے, ہم دوبارہ دنیا میں جاتے ہیں, دوبارہ نیک اعمال کرتے ہیں, بٹ اٹ ول بی ٹو لیٹ فار دیم. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہائے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا, فلاں شخص کو دوست نہ بناتا, کیونکہ اس دوست کی وجہ سے میں میسنجر کے پاتھ سے دور ہٹ گیا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ I was led astray, میں صحیح پاتھ پہ تھا لیکن اس دوست کی وجہ سے میں بہت دور چلا گیا. یہ ریگریٹس ہوں گے لوگوں کی. اور پھر سورہ معارج میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں کتنا گرافک یہ ایک سین ہے کہ
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن مجرم، کرمینل، وہ اپنے بچے کو، اپنی وائف کو، اور صاحبہ کا مطلب گرل فرینڈ بھی ہوتا ہے، وہ اس عورت کو جس کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا تھا دنیا میں، قسمیں کھاتا تھا، وعدے کرتا تھا، گانے گایا کرتا تھا، قیامت والے دن وہ اس کو رینسم کرنا چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے. یہ سورہ معارج کی آیت ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، اپنی وائف کو، اپنی صاحبہ یعنی اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی سہیلی کو رینسم کرنا چاہے گا کہ اللہ مجھے چھوڑ دو لیکن اس کو پکڑ لو. دیٹ از دی سچویشن. یہ ہے ہولناکی اس دن کی. تو یس اٹ ول بی اے ڈے آف ریگریٹ، یوم الحسرہ. اور دین اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹولڈ اس کہ القاریہ، القاریہ سے مراد ہے the striking calamity. the striking calamity، ایک دم سے آنے والی کلیمٹی جو ہٹ کرے گی ہیومینٹی کو، بہت ہارڈ ہٹ کرے گی. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم زلزلہ ہے. ورس نمبر 1 میں ہی ہے کہ ڈر جاؤ اس زلزلے سے جو سب کو ہلا کے رکھ دے گا، اور زمین جو ہے وہ ظاہر تتر بتر ہو جائے گی، پہاڑ اڑنے لگیں گے لائک وول، اور the heaven and the sun everything will burst apart. اور ہیون کو تو باقاعدہ اللہ رول کر دیں گے، سن کو فولڈ کر دیں گے. یہ پارہ 30 میں قیامت کا منظر بہت ڈیٹیل میں آیا ہوا ہے، یو کین ریڈ اباؤٹ اٹ. سو یس اٹ از القاریہ. دین فورتھ نیم از یوم الفصل. یوم الفصل مراد ہے دا ڈے آف ججمنٹ، فیصلے والا دن. اس دن فیصلے کر دیے جائیں گے. اینڈ دس از ویئر آئی ٹیل یو کہ ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ 100% لاجیکل ہے. وداؤٹ دا کانسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ لائف ڈزنٹ میک سینس. کیونکہ دنیا میں آپ کئی ایسے لوگ دیکھیں گے، دیکھیں دنیا میں کچھ لاز ہیں، فزیکل لاز ہیں. اسی طرح دنیا میں ایک لا یہ بھی ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. لیکن آپ کتنے لوگ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت مظالم کیے ہوتے ہیں لیکن اسٹل دے آر لیڈنگ ویری رچ لائف. ٹھیک ہے ان کی زندگیوں میں شاید سکون نہیں ہوگا لیکن ایویڈنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خوش ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، اتنے لوگ کو انہوں نے قتل بھی کیا ہوتا ہے لیکن دے آر لیڈنگ گڈ لائف ایویڈنٹلی. دس پوائنٹس ٹو اندر لائف کہ یس یہ لائف کنٹینیو ہوگی آگے، اللہ تعالیٰ ریز کریں گے، اٹھائیں گے، ڈے آف ججمنٹ پہ سب کو جمع کریں گے، وہاں پہ ان کو صلہ دیا جائے گا. سو اٹ کمپلیٹس دا پزل کہ دنیا میں کیوں نہیں دیا جا رہا، کیونکہ آخرت کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے، آخرت میں دیا جائے گا. دین جتنے بھی ریلیجنز ہیں آپ نوٹ کریں، چاہے وہ ایجپشین میتھولوجی اٹھا لیں، گریک میتھولوجی اٹھا لیں، کرسچینٹی اٹھا لیں، جوڈائزم، ہندوازم اٹھا لیں، کوئی بھی ریلیجن دنیا کا اٹھا لیں، سب کا آفٹر لائف پہ کانسیپٹ ہے. وٹ ڈز دس شو؟ یہ کیا پروف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ٹیچنگ لے کر آئے تھے وہ بھی یہی تھی کہ اللہ سب کو ریز کریں گے، دیر ول بی اے ڈے آف ججمنٹ. حضرت آدم سے لے کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے آخرت کی بات کی. اور پھر ظاہر ہے کہ اس وجہ سے بہت سے انبیاء کی ٹیچنگز ڈسٹارٹ ہوئیں. آفٹر لائف کا ایک بہت عجیب و غریب کانسیپٹ بنا مختلف ریلیجنز میں، لیکن دین اسلام میں وہ کانسیپٹ محفوظ ہے الحمدللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں محفوظ ہے، قرآن مجید میں محفوظ ہے، اور ڈیٹیل میں بتایا اللہ نے کہ ڈے آف ججمنٹ کیسے آئے گا، اس کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، اور کرونولوجیکل آرڈر سے انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. سو یس اٹ از یوم الفصل، دا ڈے آف ججمنٹ. دین اٹس ففتھ نیم از یوم الدین، دا ڈے آف ریکمپینس. وہ دن جو بدلے والا ہے، جب بدلے دیے جائیں گے ایک دوسرے کو. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا، آپ کو ریوارڈ ملے گا اور اس شخص کا حساب لیا جائے گا. آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو ہے وہ صلہ، آپ کو صلہ ملے گا، آپ کا حساب لیا جائے گا. تو اٹ از دا ڈے آف ریکمپینس، جب اللہ ہر ایک کا ریکمپینس کرے گا اس کے ڈیڈز کے مطابق. دین another name for آخرہ is الحاقہ. چیپٹر 69 پارہ نمبر 29 کی سورہ الحاقہ. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. الحاقہ means the inevitable reality، ایک ایسی حقیقت جو undeniable ہے. کیوں undeniable ہے؟ because all your life points to the truth, to the reality کہ قیامت آ کے رہے گی. Everything is going to finish. تو modern science بھی کہتی ہے کہ یونیورس جو ہے just like big bang there will be a big crunch. یونیورس نے تباہ ہونا ہے. بگ کرنچ تھیوری بھی ہے نا یونیورس کے اینڈ پہ. کبھی آپ سائنٹیفک تھیوری سرچ آؤٹ کریں، کب ہوگی اللہ نوز بیسٹ. سو یس اٹ از این انیویٹیبل ریالٹی، اور ڈے آف ججمنٹ آ کر رہے گا کیونکہ دنیا میں 100% انصاف پاسبل نہیں ہے. آخرت میں 100% انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ جمع کریں گے. اینڈ دین another name is
Yawm at-talaqi, the day of meeting, because on which the foremost and the last will meet with Allah, the day of meeting, کہ believers کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اور what a meeting that will be, کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، اپنے رب کی طرف دیکھیں گے، اپنے رب کا چہرہ دیکھیں گے. یہ سورہ قیامہ میں آتا ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قیامت والے دن اللہ رب العالمین کو ایسے دیکھو گے. بلیورز کی بات ہو رہی ہے، جو خوش نصیب لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کریں، آمین. وہ اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم اس وقت مون کو دیکھتے ہو، 14ویں کے چاند کو جس طرح سے تم دیکھ رہے ہو، فل برائٹ مون کو، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دن تم دیکھو گے. بلیورز کی بات. تو یہ کچھ نام میں نے آپ کو بتایا ڈے آف ججمنٹ کے. اب میں آپ کو کرونولوجیکل آرڈر سے سیکوینس آف ایونٹس بتاتا ہوں، اور پھر ہم کچھ ڈیٹیل میں انشاءاللہ جاتے ہیں، ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے. سب سے پہلے دیکھیں جو سور پھونکنے کا ذکر ہے، ٹرمپیٹ کا ذکر ہے. قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ٹرمپیٹ 3 بار جو ہے وہ پھونکا جائے گا. اور اس حوالے سے میں آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں، بہت ہی دل ہلا دینے والی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ زمر ہے، چیپٹر نمبر 39 ورس 67. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ. They have not appraised Allah with true appraisal. انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے اللہ کی قدر بنتی ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا تفسیر یہ جیوز کی بات ہو رہی ہے. کیا ہے اللہ کی قدر؟ While the earth entirely will be within his grip on the day of resurrection. تمام کی تمام ارتھ اللہ تعالیٰ کی گرپ میں ہوگی ڈے آف ریزریکشن میں. اینڈ دی ہیونز ول بی فولڈیڈ ان ہز رائٹ ہینڈ. اور تمام آسمان ہیونز اللہ تعالیٰ کے رائٹ ہینڈ میں فولڈ ہو جائیں گے. دس از دا قدر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ کی پاور کو ریئلائز کرو. اینڈ دین اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ اما یشرکون، ایگزالٹڈ از ہی ابو دیٹ وچ دے ایسوسیٹ ود ہم. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی آئیڈلز کے ساتھ، بتوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، فالس ڈائٹیز اور گاڈز جو انہوں نے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سب سے پاک ہے. دین اللہ سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. And the horn will be blown. سور پھونکا جائے گا. And whoever is in the heavens and whoever is on the earth will fall dead except whom Allah wills. اور تمام کے تمام کریشن مر جائے گی، will fall dead. اور کیا ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اینجل جبرائیل کی ڈیتھ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تمام کریشن جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی. بہت خوبصورت حدیث جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور واضح ہوتی ہے. جب تمام کی تمام کریشن کو ڈیتھ آ جائے گی، 4 فرشتے، عظیم فرشتے، ہیوج اینجلز، جن کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہت ہے، جن کے بہت عظیم ٹاسک ہیں. میکائیل جو رزق کے رکھوالے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو کہ وہی لے کر آئے پروفٹس کے پاس، اتنا بڑا ان کا ٹاسک ہے. اور اسرافیل جو کہ سور پھونکنے والے ہیں، اور ملک الموت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ کون کون الائیو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اور ان کی کنورسیشن، اس اینجل کی کنورسیشن. وہ کہیں گے کہ یا رب، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اینڈ مائی سیلف. اور پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ، آپ کا فیس ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. قرآن کی جو آیت ہے نا کہ تمہارے رب کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ میکائیل کی روح قبض کریں. میکائیل کو ڈیتھ آئے گی. کین یو امیجن کہ اینجلس کی باری باری جو ہے وہ ڈیتھ آ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے لیکن یہ ان کی کنورسیشن ہے اس اینجل کے ساتھ کہ آپ کون کون زندہ ہے. ہی ول سے جبرائیل، اسرافیل، مائی سیلف. اور پھر یہی جواب کہ اللہ، آپ کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، بے شک باقی رہنے والا ہے یا رب ذوالجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ اسرافیل کی روح قبض کریں. اسرافیل کو ڈیتھ ہوگی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ مائی سیلف اینڈ جبرائیل علیہ السلام. اور وہی جواب کہ اللہ، آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ جبرائیل کو مارو. کین یو امیجن جبرائیل، دا موسٹ پاورفل اینجل، اینجلس کے سردار جبرائیل علیہ السلام. ایک حدیث میں آتا ہے ان کے 600 پر ہیں، ایک میں آتا ہے 700 پر ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا
تو ان کا سائز ان امیجنیبل ہے. جب غار یہ جو جہاں پہ وہی آئی غار ہرا، وہاں پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا ایک پر ایسٹ کی طرف تھا، ایک پر ویسٹ کی طرف سپریڈ تھا. اینڈ ہی ہیز 600 ونگز 700 ونگز اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ احادیث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل کی روح قبض کرو. وہ جبرائیل جو کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے اوبیڈینٹ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کیسے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی سو جبرائیل کہ وہ جیسے ٹاٹ گیلی ہو کے نہیں سکڑ جاتی ہے، اس طرح میں نے جبرائیل کو اپنے پر سکڑتے دیکھا، اپنی باڈی کو سکاڑتے دیکھا. یعنی کہ this is the awe he was in while standing before اللہ رب العالمین. تو جبرائیل علیہ السلام کی پھر موت آئے گی. the death of جبرائیل علیہ السلام, the most powerful angel in this universe. اور ان کو ڈیتھ کیسے آئے گی؟ it is very emotional کہ ملک الموت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا اور جبرائیل علیہ السلام اپنے منہ کے بل گریں گے اور ان کے پر زمین پہ جا کے لگیں گے اور وہ کیا کہتے کہتے گریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ پاک ہے میرے رب کی ذات جو بہت عظیم ہے، اور پاک ہے میرے رب کی ذات جس کی بہت حمد بیان کرنے والی ہے. اور یہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نزدیک یہ تسبیح سکیلز میں بہت ہیوی ہے. کون سے سکیلز میں؟ جو قیامت والے دن سکیل سجائے جائیں گے، یعنی کہ بیلنس جو اسٹیبلش کیا جائے گا، ترازو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لک ایٹ دس، ہاؤ ایموشنل از دس کہ وہ اینجل ان کو بھی ڈیتھ آنی ہے اور وہ منہ کے بل گریں گے اور ان کی لائلٹی چیک کریں. وہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے او میں ہوں گے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے کہتے منہ کے بل گریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے کہ اب کون زندہ ہے؟ امیجن کہ کوئی بھی نہیں زندہ، پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں زندہ، ناٹ این ایٹم. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یا رب اب میں اور آپ کی ذات، آپ کا چہرہ جو کبھی بھی اٹ ول نیور ایکسٹنگوش. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اب تم اپنے آپ کو بھی مارو بیکاز ہی از گاٹ دس. ملک الموت ہے اور ان کو بھی موت آ جائے گی اور پھر صرف اللہ رب العالمین ول بی دیئر. یہ ہے وہ سین. جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی سنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسپیشلی جو ڈیتھ ہے، really it should make your hair stand کہ کیا منظر ہوگا. وہ سب کو موت آ جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ will be there. اور پھر اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر میدان حشر میں 3 بار یہ کہیں گے کہ ویئر آر دا کنگز آف دی ارتھ، ویئر آر دا کنگز آف دی ارتھ. کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہیں وہ ایروگینٹ بادشاہ جو اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے تھے؟ ویئر آر دے، کدھر ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے آئی ایم دا کنگ، آئی ایم دا کنگ، میں بادشاہ ہوں، میں کنگ ہوں. بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو یہ میں آپ کو اس آیت کے کانٹیکس میں بتا رہا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا، جو کچھ بھی ہیونز اور دی ارتھ میں it will fall dead except whom Allah wills, then it will be blown again and at once they will be standing looking on. اور پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، وہ کھڑے ہوں گے، سٹینڈ ہو جائیں گے ایک دم سے and they will be looking on کہ ہم یہ کہاں پر آ گئے. ایک بار ایک مسلمان میں اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف کر رہا تھا اور جو مسلمان ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کر رہا تھا. اور مسلمان نے ایکچولی سلیپ کر دیا یہودی کو لڑائی میں اور جھگڑے میں. تو پھر دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آئے اور دا جو ایکچولی کمپلینٹ، یہودی نے آ کے شکایت کی کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے، میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں حدیث کا. اور انہوں نے کہا کہ جب میری آنکھ کھلے گی، when I will be raised، جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب. ایکچولی he will be holding اللہ تعالیٰ کے عرش کا، I think حدیث goes like this کہ انہوں نے وہ جو پایا ہوتا ہے ایک جیسے فٹ سٹول ہوتا ہے نا، اس کا پایا، I think he will be holding that. یہ پوری حدیث ابھی میرے مائنڈ سے نکل گئی ہے. بات اصل میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے پہلے
اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے سے پہلے ریز کیے گئے یا وہ اللہ نے انہیں موت ہی نہیں دی. بہرحال اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ویسے آپ کو ایک سائٹ پہ ایک حدیث سنائی. چیپٹر 39 ورس 69 ورس 67 ورس 68 میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُزِّيَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And the earth will shine with the light of its Lord, and the record will be placed. اور ڈیڈس کا ریکارڈ، حساب کتاب سامنے رکھا جائے گا، حساب سامنے لایا جائے گا. And the prophets and the witnesses will be brought. اور یہاں پہ شہداء سے مراد ہے کہ گواہوں کو اور انبیاء کو سامنے لایا جائے گا. یعنی ہر نیشن کی جو لائن بنائی جائے گی اس لائن کے آگے اس نیشن کا نبی ہوگا یا اس کے نبی ہوں گے. اگر ایک ہی نیشن پہ کئی نبی بھیجے اللہ نے، سب سے آگے نبی ہوں گے، اور نبیوں کے پیچھے لائن میں نیک لوگ ہوں گے. اور جو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ریجیکشن شو کی، جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نبیوں کی دعوت کو، سب سے پیچھے ہوں گے. This is the gathering on that day, and it will be judged between them in truth, and they will not be wronged. اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، ان کو جج کیا جائے گا، اور کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر اگلی آیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. And every soul will be fully compensated for what it did, and he is most knowing of what they do. اور ہر نفس کو، ہر سول کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا. کس لیول پہ صلہ دیا جائے گا؟ جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو ہمارے پاس سورہ زلزلہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اینڈ والی ورسز ہے نا کہ چاہے اس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، چاہے اس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. کسی کے ساتھ کوئی رانگ نہیں کیا جائے گا. پھر میں آپ کو ایک اور ورڈ سناتا ہوں، ویری ایموشنل، یہ پورا پارٹ ہے سورہ یاسین چیپٹر نمبر 36 ورس نمبر 48 to 54. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا سین سکیچ کیا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا. لیٹس ریڈ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. And they say, when is this promise if you should be truthful. اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا؟ یہ جو آپ ہمیں قیامت کی باتیں کرتے ہیں، عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں، کب آئیں گی یہ چیزیں؟ بتائیے اگر آپ سچے ہیں. تو اللہ جواب دیتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. They do not await except one blast which will seize them while they are disputing. یہ ایک دھماکہ ہوگا جو انہیں سیز کر لے گا، جو انہیں جکڑ لے گا. بہت خطرناک زلزلہ ہوگا، ایک دم سے ایوری تھنگ ول بلو آؤٹ آف پروپورشن. اور ہیومینٹی امیجن بھی نہیں کر سکتی وہ کیا ہولناک دن ہوگا. اور جب یہ ڈسپیوٹ کر رہے ہوں گے، آرگیو کر رہے ہوں گے، اس وقت انہیں وہ چیز پکڑ لے گی. اینڈ دین فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. And they will not be able to give any instruction, nor to their people can they return. اور ظاہر ہے کہ موت کا بھی ذکر ہے کہ جب انہیں موت آئے گی تب بھی انہیں جب وہ چیز پکڑ لے گی تو قیامت تو ان کی تبھی شروع ہو گئی نا جب انہیں موت آ گئی، اور پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. And the horn will be blown. سور پھونکا جائے گا. اینڈ ایٹ ونس فرام دا گریوز ٹو دیئر لارڈ دے ول ہیسٹن. اور وہ اپنے رب کی طرف ہیسٹن کریں گے، جلدی جلدی سے اپنے رب کی طرف دوڑائے جائیں گے. میدان حشر کی بات ہو رہی ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دس از دا سینٹینس جو میں بتانا چاہتا ہوں. دے ول سے اوہ woe to us، تباہی ہو ہماری. Who has raised us up from our sleeping place. کس نے ہمیں، ہم سو رہے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب ہیومینٹی ایک دم اٹھے گی انہیں لگے گا جیسے وہ ایک نیند میں تھے اور ایک دن 2 دن سوئے اور اچانک انہیں کسی نے اٹھا دیا. دا ریپلائی ول بی، انہیں جواب دیا جائے گا دس از وٹ دا موسٹ مرسیفل ہیڈ پرومسڈ اینڈ دا میسنجرز ٹولڈ دا ٹروتھ. یہ ہے وہ دن جس کے تم مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں تم جو ہے وہ لطیفے بنایا کرتے تھے، تم مانتے نہیں تھے اس دن کو. تو آج وہ دن آ چکا ہے اور میسنجرز نے بھی سچ بولا تھا، تمام انبیاء نے سچ بات کی تھی. تو دیٹ از وائی اٹ ول بی دا ڈے آف ریگریٹ.
اب دیکھیں کرونولوجیکل آرڈر میں جب ریز کیا جائے گا وہاں سے لے کے آخری جو پارٹ ہے پل صراط بھی کراس کر لیا جائے گا. کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے, کچھ لوگ پار کر کے آگے چلے جائیں گے. جنت ول بی دیر ابورڈ. سب سے پہلے سور کے بعد سور پھونکا گیا, انسانوں کو کھڑا کیا گیا. دے ول لک ہیئر اینڈ دیر, ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. انہیں نیکڈ کھڑا کیا جائے گا, بے ختنہ کھڑا کیا جائے گا, یہ حدیث میں آتا ہے. اس کی ہولناکی اس دن کی اتنی ہوگی کسی کے پاس کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی کہ سب نیکڈ ہیں. اور سب سے پہلے جنہیں کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بہرحال سب سے پہلے دے ول اسٹینڈ اپ. میدان حشر 50,000 سال کا دن ہوگا. میدان حشر کی جو زمین ہوگی ہوگا اسی ارتھ پہ, لیکن اس دور کی جو ارتھ ہوگی اٹ ول بی ڈفرینٹ فرام ٹوڈیز ارتھ. اللہ تعالیٰ زمین کی گرہ کھول دیں گے, زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ زمین کا ظاہر سرفیس ایریا بہت بڑھ جائے گا جب چٹیل میدان بنایا جائے گا. اور حشر کا میدان صحیح حدیث کے مطابق شام میں لگے گا. میدان عرفہ کی بھی ہے ایک حدیث, لیکن زیادہ اسٹرانگ حدیث, زیادہ اسٹرانگ اوپینین شام کے علاقے کے بارے میں. شام کے علاقے میں میدان حشر لگے گا. سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. اتنا سخت ہوگا وہ دن کہ لوگ تنگ آ کر اس دن کی گرمی کی وجہ سے, اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے, تھکن کی وجہ سے, جب وہ دوڑائے جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف, they will be walking, some will be walking, some will be coming on horses, on camels. کچھ لوگ سوار ہو کے آ رہے ہوں گے, کچھ لوگ پیدل آ رہے ہوں گے, کچھ لوگ منہ کے بل آ رہے ہوں گے, کچھ لوگ اندھے ہوں گے. وہاں پہ ان کو اندھا کر دیا جائے گا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ who are blind in this world with regards to the message of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the situation. تو بہرحال اس دن گرمی بہت زیادہ ہوگی. people will be drenched in sweat. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ لوگ تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. سوچے وہ کیا موقع ہوگا کہ سب کی نظر ہے کہ نبی کہاں ہے. ہر قوم کا بندہ اپنے نبی کو تلاش کر رہا ہوگا. کس لیے؟ کہ ہم سفارش کروائیں نبیوں سے. نبی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. ہم ان سے کہیں کہ حساب جلدی لے اللہ, بس اس چیز سے, اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے. جہنم میں پھینکنا ہے, جنت میں ڈالنا ہے, بس جلدی سے ہو جائے. یعنی آپ سوچیں انسان کی کیفیت کیا ہوگی اس دن. اور پھر ظاہر ہے کہ اس دن جہنم بھی دکھائی جائے گی, جنت بھی دکھائی جائے گی. میدان حشر کی بات کر رہا ہوں. ایوری تھنگ ول بی اوپن, سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. جہنم آپ کو نظر آ رہی ہوگی, جنت ڈسبلیورز کو اسپیشلی, جو ایروگنٹ لوگ تھے, جو کرمنلز ہیں, جنہوں نے ہیومینٹی کو بہت سفر کرایا اور جنہوں نے اپنی ایروگنس میں بہت مظالم کیے. مطلب آپ ہسٹری پڑھ لیں کتنے ظالم لوگ گزرے ہیں. ظاہر ہے جہنم ظالمین کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کا ریکمپنس ہے ان کے لیے, بیکاز آف وٹ دے ہیو ڈن ایکچولی ایروگنس میں. سچ ایز فیرو, بچوں کو قتل کیا کرتا تھا, کتنے نقصان اس نے کیے, ایکسپلوٹیشن کی, انسلیو کیا لوگوں کو. آج کی دنیا میں بھی بہت سے فیروز ہیں. سارے فیروز کو اس دن اور ظالمین کو, کرمنلز کو جہنم دکھائی جائے گی اور مومنین کو جنت دکھائی جائے گی. تو اٹ ول بی ایویڈنٹ آن دیٹ ڈے. تو یہ میدان حشر ہے, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں گے لوگ. پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ آپ سفارش کریں کہ اللہ جلدی سے حساب سٹارٹ کرے. آدم علیہ السلام کہیں گے میرا تو اپنا گناہ ہے, میں تو نادم ہوں, میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے, ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ جتنا غصہ آج ہے میرا رب, میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا, اس لیے میں تو جانے سے ڈرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سیم آنسر کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام سیم آنسر کریں گے. اینڈ دین پیپل ول رش ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو لوکیشن بتائی ہے صحیح حدیث کے مطابق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سسٹرن آف کوثر, حوض کوثر جسے کہتے ہیں, وہاں پر موجود ہوں گے. انا اعطیناک کل کوثر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا ہم نے اپنے نبی کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر ایک ریور ہے جنت کا, اور یہ جو سسٹرن آف کوثر ہے, سسٹرن کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ پانی سٹور کیا جاتا ہے. وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور وہاں سے وہ مومنین کو پانی پلائیں گے. ظاہر ہے بہت پیاس لگی ہوگی میدان حشر میں. تو یہ اس میں خیر ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن موسٹ اوتھینٹک اوپینین یہ کہ یہ جو سسٹرن آف کوثر ہے
یہ میدان حشر میں ہوگا. اور جو ریور آف کوثر ہے وہ تو جنت میں ہوگا ہی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. لیکن میدان حشر میں لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے اس سے. اور کن لوگ کو پلائیں گے؟ شہداء کو، صالحین کو، مہاجرین کو، غرباء کو. وہ غرباء جو اسلام میں انٹر ہوئے، جن کی دنیا میں کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، لوگوں کی نظروں کے سامنے کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن وہ ایمان لائے، وہ اللہ رسول سے محبت کرتے تھے. سب سے پہلے لائن میں وہ آگے ہوں گے. میں آپ کو صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلاش کیا جائے گا، لوگ ان سے ریکویسٹ کریں گے. لوگ کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کیجیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. بہت لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مجھے کچھ ورڈز ٹیچ کرے گا جو ابھی مجھے نہیں پتا، اپنی پریئرز کے حوالے سے میں سجدے میں گروں گا، اللہ تعالیٰ کی پریز اور حمد بیان کروں گا ان ورڈز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے رائز، میں رائز ہوں گا. پھر اللہ کہیں گے کہو کیا کہتے ہو، اور پھر اللہ سے سفارش کی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دربار سے جائیں گے. تو شفاعت جو ہے یہ مختلف قسم کی ہے. ایک شفاعت یہ ہے کہ جلدی حساب شروع کیا جائے. ایک شفاعت ظاہر ہے ان لوگ کی ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکالنے کی شفاعت کریں گے. اور پھر جنت میں جا کے بھی شفاعت ہے. میجر سنرز کے بارے میں شفاعت کا ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میجر سنس کی ہوں گے ان کی شفاعت کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یس دیر آر مینی ٹائپس آف انٹرسیشن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، اور کچھ صالحین بھی شفاعت کریں گے. یہ بھی قرآن کی آیت سے حدیث سے ثابت ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے. ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ کرونولوجیکل آرڈر ہے میدان حشر کے بارے میں کہ میدان حشر میں یہ ہوگا. اور پھر اللہ کا دربار سجایا جائے گا. 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کے لائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جلال سے عرش پر مستوی ہوں گے جیسے ان کی شان کو لائق ہے. کیا ہی وہ سین ہوگا. اور لائک اے کنگ ہی ول کم. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور ایک ایک شخص کا حساب لیا جائے گا. اللہ سامنے کھڑا کریں گے بندے کو. جیسے بہت سی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ہلنے بھی نہیں دیں گے اس جگہ سے جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لیں گے. 5 سوال کیا ہیں؟ تو نے جوانی کیسے گزاری؟ تجھے جو علم دیا تھا وہ علم تو نے کہاں سپینڈ کیا؟ تجھے جو فری ٹائم دیا تھا وہ کہاں تو نے سپینڈ کیا؟ تم نے جو پیسہ کمایا وہ اس کا تم نے کیا کیا؟ تو یہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 سوال جو ہے وہ کیے جائیں گے. تو مختلف روایات ہیں. ان شارٹ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کا پیر بھی اللہ نہیں ہلنے دے گا جب تک اللہ ان سے سوال نہیں کر لیتا، جب تک اللہ ان سے ایک ایک چیز نہیں پوچھ لیتا ہے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 12 سنگوں کو لایا جائے گا قیامت والے دن، اور یہ صرف ایک جیسچر ہوگا، یہ ایک سین سیٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہ دن ہے یوم الحساب. آلدو اینیملز کا کوئی حساب نہیں، لیکن ان کو صرف اس لیے سامنے لایا جائے گا کہ وہ 12 سنگا جس کو دوسرے نے سینگ مارا تھا وہ اب اگلے کو مارے تاکہ وہ اپنا بدلہ لے لے. دس ول جسٹ بی اے سین ٹو بی سیٹ اپ فار واٹس گوئنگ ٹو کم. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک سین وہاں پہ سیٹ کریں گے. تو اس دن پھر جو اسکیل سجائے جائیں گے، میزان سجایا جائے گا. میزان از ہیوج. میزان از سم تھنگ فزیکل، یہ میٹافورک نہیں ہے. فزیکل ترازو ہوگا، اس کو سجایا جائے گا. گڈ ڈیڈز، بیڈ ڈیڈز، اچھے اعمال تولے جائیں گے، برے اعمال تولے جائیں گے. جس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ حاوی ہیں برے اعمال پہ، وہ سکسیسفل ہوگا، وہ خوش قسمت ہوگا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کریں، آمین. اور پھر بک آف ڈیڈز دی جائیں گی لوگوں کے ہاتھوں میں. کہاں پر؟ جہاں پہ اللہ کا دربار سجا ہوا ہے. بک آف ڈیڈز رائٹ ہینڈ میں کس کو پکڑائی جائے گی؟ جو کامیاب لوگ. اسی لیے ہماری ٹریننگ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی کی. یہ میں اسکالرز کا ویو آپ کو بتا رہا ہوں. رائٹ ہینڈ سے پانی پینا، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا، رائٹ ہینڈ سے تسبیح کرنا، رائٹ ہینڈ سے سارے اچھے کام کرنا، رائٹ ہینڈ سے ہینڈ شیک کرنا. ہماری ٹریننگ ہے، ہمارے کانشیسنس میں جا رہا ہے، سب کانشیس میں، کہ رائٹ ہینڈ سے اعمال نامہ بھی انشاءاللہ تم نے ایک دن ریسیو کرنا ہے. تو جس کو رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ سکسیسفل ہے. ان کے چہرے کھل جائیں گے. جیسے کسی کو رزلٹ دیا جاتا ہے اور رزلٹ میں وہ پاس ہے تو سوچے اس کی ایکسائٹمنٹ کیا ہوتی ہے. کچھ لوگ کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور ظاہر ہے جن کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا ان کے چہرے ڈارک ہوں گے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم فیل ہو گئے.
آج کے بڑے دن میں ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ بیس المہاد، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا بیس المصیر، کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ایک سیکنڈ بھی امیجن نہیں کر سکتا انسان کہ وہ جہنم میں جائے۔ اٹ ول بی اے ویری ڈپریسنگ پلیس، اور اسپیشلی یہ اس لیے بہت ڈپریسنگ ہوگا کیونکہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب یہ کہ رب سے دوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری۔ تو بہرحال کرونولوجیکل آرڈر میں جب دربار سجایا گیا، حساب کتاب ہو گیا، سب کو پتہ لگ گیا ان کا نتیجہ کیا ہے، سفارش بھی کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو اسے بچا لیں گے وہاں کے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران سفارش کریں گے انسان کی قیامت والے دن، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ انسان کے کچھ ایسے نیک اعمال ہوں گے جو اچانک سے اس کے سکیلز کو ہیوی کر دیں گے، جو کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا سٹیپ کرونولوجیکل آرڈر میں، دیٹ از کہ پل صراط پر انسانوں کو پار کر کے آگے جانا ہوگا۔ پل صراط پہ وہ لوگ جن کے بہت نیک اعمال ہیں، جو خوش قسمت لوگ ہیں، وہ تھنڈر کی طرح، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ لائٹننگ کی طرح جو ہے وہ کراس کریں گے ویری کوئکلی۔ کچھ لوگ اس سے کم سپیڈ پہ کراس کریں گے، کچھ لوگ اس سے کم سپیڈ پہ، کچھ لوگ رینگتے ہوئے کبھی گریں گے پھر اٹھیں گے، گرنے والے ہوں گے پھر اٹھ جائیں گے، لٹکیں گے، بہت مشکل سے آگے تک پہنچیں گے۔ اور جو لاسٹ شخص پہنچے گا پل صراط کراس کر کے، اس کے الفاظ ریکارڈڈ ہیں حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے گا اور وہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی بھی نہیں۔ یعنی اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول آپ چیک کریں کہ میں نے آخرکار پار کر ہی لیا ہے پل صراط۔ اور وہ انفارچونیٹ لوگ جو ظالمین تھے، جنہوں نے موک کیا اس سب کو، اللہ رسول کی ٹیچنگز کو پہ عمل نہیں کیا، تو وہ ظاہر ہے کہ فال کر جائیں گے انفارچونیٹلی، اور پل صراط کے نیچے وہ جہنم میں گرتے جائیں گے۔ دیر ول بی فائر، ڈیڈلی فائر، دے ول کیپ آن فالنگ، بہت برا ٹھکانہ۔ اور اس کے بعد ایک پلیس آئے گا، اس پلیس کا نام آئی تھنک کنتار ہے، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ بہرحال اس پلیس میں کیا کیا جائے گا، صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس پلیس میں آخری جو بیفور پیپل انٹر جنہ، اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں، القنطارہ، یس اس پلیس کا نام ہے القنطارہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 میں آتا ہے کہ the ones whom the angels take in death, being good and pure, the angel will say peace be upon you, enter paradise for what you used to do۔ اس کی تفسیر میں کنتارہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک ایسا پلیس ہے پل صراط کے بعد جہاں پہ لوگوں کو مزید پیوریفائی کیا جائے گا، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ وہ نفرتیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے شکایتیں، دیکھیں نا جیسے دو لوگ ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ان کی ڈیورس ہو گئی آپس میں۔ اب ڈیورس کی وجہ سے شکایتیں تو ہیں دل میں، دشمنی نہیں ہے لیکن شکایتیں تو ہیں، تو قیامت والے دن اللہ یہ ساری شکایتوں کو نکال دے گا، چھوٹی چھوٹی شکایتوں کو نکال دے گا، وہ پارٹ ہیومینٹی سے نکال دے گا ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ، کوئی گرج، کوئی شکایت، وٹ ایور میلس ان اینی ونز ہارٹ، کیونکہ یہ فیلنگز نیچرل ہے نا، انسان ہے ہم، وہ نکال لیا جائے گا، اور دیٹ ول بی دا لاسٹ اسٹیپ بیفور انٹرنگ جنت مومنین کے لیے۔ اور پھر جنت کے گیٹس دکھائے جائیں گے، 8 گیٹس ہیں، 8 دروازے ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو کسی بھی دروازے سے انٹر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایک دروازہ ہوگا الریان، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے تھے، تو انہیں کہا جائے گا کہ اس دروازے سے تم انٹر ہو۔ اور جنت میں جب انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے مچھلی کا لیور پریزنٹ کیا جائے گا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، مچھلی کا لیور پریزنٹ کیا جائے گا، اور پھر جنت میں جو ایک بل ہے، ایک بیل ہے جو جنت کی چراگاہ میں چرتا تھا، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھلایا جائے گا۔ اس میں بہت سے اسکالرز نے ویوز دیے، ایک ویو یہ ہے، میں پڑھ رہا تھا، اوتھینٹک اسکالرز کی بات کر رہا ہوں، کہ فش کا لیور، چونکہ فش ایکویٹک لائف میں ہوتی ہے، ویل مچھلی کا لیور ہوگا، ایکویٹک لائف ریپرزینٹس دا لائف آف دس ورلڈ، اور جو بل ہے یہ ایک کنیکشن ہے بٹوین دا لائف آف دس ورلڈ اینڈ ویئر یو آر گوئنگ ٹو گو۔ یہ ایک فلسافیکل ویو ہے کہ اٹ ریپرزینٹس دی اینڈ آف لائف اینڈ اسٹارٹ اینڈ بگننگ آف اے نیو لائف، کہ تمہاری ضیافت کی جا رہی ہے، یو ہیو پاس دیٹ فیز، ناؤ another phase is going to start and everlasting life is going to start۔ یہ کرونولوجیکل آرڈر سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ اب کچھ ایسی احادیث ڈسکس کرتے ہیں میدان حشر کے حوالے سے، جو
اللہ تعالیٰ کی پاور آپ کے سامنے جو ہے واضح کریں گے، اور جو بہت ایمان افروز ہیں اور جو ہمارے لیے بہت آئی اوپننگ ہے. میں آپ کو وہ حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو دیکھیں کرونالوجیکل آرڈر میں کیا بتایا. 3 بار سور پھونکا جائے گا. جو پہلی بار سور پھونکا جائے گا اس سے سارے ہل جائیں گے، شیک ہو جائیں گے، کیا ہونے لگا ہے. دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس سے سب کو ڈیتھ آ جائے گی. تیسرا سور جو پھونکا جائے گا اس سے سب کو ریز کیا جائے گا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریز کیا جائے گا. سب سے پہلے کپڑے کس کو پہنائے جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ایک میں آپ کو اب روایت سناتا ہوں. دیکھیں دنیا کی تباہی کے حوالے سے، بہرحال یہ تو تباہی کے حوالے سے میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں. سورہ تکویر پڑھ لیں آپ، اذا الشمس کورت کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ 30 پارہ کی کچھ سورہ جو ہیں وہ پڑھ لیں. سورہ انفطار پڑھ لیں جس میں قیامت کی ہولناکیاں ہیں کہ قیامت ایکچولی شروع کیسے ہوگی. اب چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے، اور جس آدمی کی جہاں ڈیتھ ہوئی ہوگی وہاں سے اٹھے گا، جس پلیس آف ارتھ پہ وہ فوت ہوا تھا، چاہے اس کو جلایا بھی گیا تھا، چاہے جو ہے اس کی ڈیتھ کسی ڈوب کر ہوئی تھی، چاہے اس کو دفنایا گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، کھڑا کر دیں گے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دور کی، اس دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی اس کی وجہ سے ان کی توجہ بھی اس طرف نہیں جائے گی. بعض لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے، بعض لوگ گونگے، بعض لوگ بہرے. یہ وہ لوگ ہیں ظاہر ہے جن کے اعمال کی وجہ سے ان کا صلہ یہ ہے کہ اب انہیں اندھے کر کے بعض لوگ منہ کے بل چل کے آ رہے ہوں گے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. قبر سے نکل رہی 2 فرشتے انسان کو دبوچ کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے آئیں گے. یہ بھی ثابت ہے کہاں سے؟ سورہ سبا چیپٹر 34 ورس 51. کاش تم دیکھ سکو جب لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو اللہ کے دربار میں لے کر آئیں گے. اوکے، پھر میدان حشر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ریزنگ کے حوالے سے ہے نا. میدان حشر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ پیدل چلتے ہوئے ملو گے. پیدل چلتے ہوئے ملو گے. اور لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر سواریوں پر میدان حشر میں پہنچیں گے. پھر یہ جو حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے، بعض پیدل، بعض سوار، بعض منہ کے بل گھسیٹے جاؤ گے اس طرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے شام کی طرف اشارہ فرمایا. یہ مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام اکٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. یہ جو دلیل کہ حشر کا میدان ایک نئی تخلیق ہوگی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ چیپٹر نمبر 14 سورہ ابراہیم ورس نمبر 48. اللہ کہتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اس روز موجودہ زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین ہوگی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سارے لوگ اللہ واحد ایک قہار کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. کریشن ول بی نیو، سم تھنگ نیو. اللہ تعالیٰ ریپلیس کریں گے اس کریشن کو ایک اور کریشن کے ساتھ. وہاں کے زیادہ فزیکل لاز اور ہوں گے، ڈائمینشن اور ہوگی، تو وہ ابھی امیجن نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں جو پتہ ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. پھر میدان حشر کی زمین چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ہموار ٹکیا کی طرح ہوگی، ہموار ٹکیا کی طرح ہوگی. اس کی دلیل جو ہے یہ حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ٹکیا جیسی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جس پر کسی کے لیے کوئی نشان نشیب و فراز نہیں ہوگی. کوئی نشان سے مراد ہے نو سن ول بی ڈن آن دیٹ ارتھ. وہ جو نیو ارتھ ہوگی ظاہر ہے وہ پاک صاف ہوگی، وہ بالکل چمکتی ہوئی ہوگی. میدان حشر کی یہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، یہاں پہ میدان حشر کی جو ہے بات ہو رہی ہے.
دین دیر از حدیث حشر کی گرمی پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے. یہ طبرانی کی روایت ہے، حسن حدیث ہے. اور اس دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہیں. 7 لوگ، 7 ٹائپس آف پیپل. جب میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وہ کون ہے 7 خوش قسمت؟ ان میں سے ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک وہ جوان آدمی، نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے، جس کا ٹائم مسجد میں گزرا ہے. ایک وہ جو کسی کا قرضہ معاف کر دیتا ہے، کسی نے اس سے قرضہ لیا ہے، اس کا قرضہ معاف کر دیا جاتا ہے. پھر اس میں وہ شخص بھی ہے جس کو دعوت گناہ دی گئی، اس کو سیڈیوس کیا گیا اور اس کے لیے ارریزسٹیبل تھا سن، لیکن وہ اللہ سے ڈر گیا، اس نے سن کو ریزسٹ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کے. یہ وہ والا ڈر ہے جو آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف شیئر رسپیکٹ ہوتا ہے کہ میں ہاؤ کین آئی بی ڈسلوئل ٹو مائی لارڈ. وہ والے ڈر کی بات ہو رہی ہے. اس کو بھی عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی. 7 انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ ہمیں بھی ان میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ہمارا بھی شمار ان 7 لوگوں میں کریں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو کم انڈر دا لسٹ آف دیز پیپل. پھر ظاہر ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس دن بہت سے لوگ ان کو پسینہ آ رہا ہوگا. بہت سے لوگ کیا سب کو پسینہ آ رہا ہوگا. کچھ جو ہے وہ پورے کے پورے پسینے میں شرابور ہوں گے، کچھ جو ہے وہ یہاں تک پسینے میں شرابور ہوں گے، کچھ یہاں تک، کچھ پیٹ تک، کچھ اس سے نیچے تک، یعنی اپنے اعمال کے مطابق. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں. جب اللہ تعالیٰ سب کو سامنے کھڑا کریں گے اور سب سے سوال کر رہے ہوں گے تو ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ میرے قریب آ. اور یہ ایک نہیں، یہ بہت سے لوگ ہوں گے. اور کیوں ان کے ساتھ ایسے اللہ تعالیٰ پیش آ رہے ہوں گے؟ وہ کوالٹی کیا؟ آئی ول کم ٹو اٹ. اللہ تعالیٰ قریب بلائیں گے، وہ قریب آئے گا. اللہ تعالیٰ اور قریب بلائیں گے، وہ قریب آئے گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کر لیں گے، ہائڈ کر لیں گے باقیوں سے، تاکہ اللہ اور اس کی کنورسیشن ہو رہی ہے اور اس کے جو اعمال ہیں وہ کسی اور کو پتہ نہ لگے. اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اپنی بک آف ڈیڈز دیکھو، بک آف ڈیڈز کھولو. پہلا پیج کھولے گا، ایک گناہ آئے گا. دوسرا پیج کھولے گا، ایک گناہ آئے گا. ایسے گناہ جو وہ اکیلے میں بیٹھ کے کرتا تھا یا کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ او مائی سلیو، اے میرے بندے یا اے میری بندی، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ ہے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ میری حدود کو کراس نہیں کرنا ہے؟ یٹ یو ڈیڈ اٹ. اور اس بندے یا اس بندی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، خاموشی ہوگی. یعنی وہ ایکنالج کر لے گا اپنے سن کو. کہ ظاہر ہے کہ اس دن تو ہاتھ پیر بولنے لگیں گے، اس دن تو ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی. تو ہاؤ کین یو ایکچولی سے کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، آپ کے سامنے پروف ہے. بہت شرمندہ ہو جائے گا وہ انسان اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ لیکن آج میں تمہارے سنس کو ہائڈ کروں گا، تمہارے گناہوں کو چھپاؤں گا، کیونکہ تم میرے بندوں کے گناہوں کو چھپاتے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے عیب چھپاتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے گناہوں کو چھپاتے تھے دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے عیب چھپائے گا. تو عیبوں کو چھپانا اس حدیث سے دیکھیے گے کس طرح فضیلت عیبوں کو چھپانے کی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میدان حشر میں چونکہ سورج بہت قریب ہوگا، لوگ کو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوگا، تو میدان حشر میں کچھ عزت بخشنے والے اعمال ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی موٹیویشن ہے. ایک تو سورہ نمل کی میں آپ کو آیت بتاتا ہوں، آیت نمبر 89. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص نیک عمل کر کے لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کے ہول سے بھی محفوظ رہیں گے، ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے. کیسے محفوظ رہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے کہا کہ 7 انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ یہ لوگ. پھر تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والا یا اس میں سے کچھ معاف کرنے والا شخص بھی حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. یہ ترمذی کی روایت. دین وہ کون سے اعمال ہیں؟ اچھے اخلاق والے لوگ حشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. حضرت جابر صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں. who are the best in manners.
اخلاق اچھا ہونا، کسی کا دل نہ دکھانا، لوگوں سے اچھے سے بات کرنا، کسی کو جج نہ کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کو لے کر جائیں گے۔ میں آپ کو ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں، صحیح روایت ہے، جن کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوں گے جو زیادہ باتونی، بڑھانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی وہ لوگ جو باتونی ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، بڑھانکنے والے، شو آف کرنے والے اور تکبر کرنے والے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے بہت زیادہ، اور انہیں ظاہر ہے کہ حوض کوثر سے پانی بھی نہیں ملے گا، یا جو بھی وہ مشروب ہے وہ نہیں ملے گا حوض کوثر سے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کی دربار سجے گی اور فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کے لائیں گے اور سب سامنے ہوں گے اللہ 3 لوگوں کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، اور وہ 3 لوگ بہت سے ہیں لیکن مختلف روایات ہیں، تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ وہ 3 بدقسمت کون ہیں جن کی طرف اللہ نظر بھی نہیں ڈالے گا، یعنی دیکھے گا بھی نہیں، رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے اس دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ماں باپ کا نافرمان، جس نے ماں باپ کو بہت دکھ دیا، جو ماں باپ سے تلخ لہجے میں بات کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ بوڑھے ماں باپ اس نے اپنی زندگی میں پائے لیکن اس نے توجہ نہیں دی، تو بہت ہی یہ خطرناک بات ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی۔ ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو جس نے بہت زیادہ تکالیف دی ہے، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 2، وہ بوڑھا جو زانی ہے، یہ بھی اس لسٹ میں آتا ہے، اور سٹرینج بات ہے کہ بوڑھا زانی، کیونکہ دیکھیں بڑھاپے میں بزرگی ہوتی ہے اور بڑھاپے میں بندہ برے اعمال کرے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے۔ اور پھر ایک لسٹ میں آتا ہے کہ دیوس کسے کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو غیرت نہیں آتی اپنی وومن فوک کے حوالے سے، یعنی اس کی وومن فوک اگر کچھ بے حیا حرکت کریں یا کچھ ایسا لباس پہنے جو ظاہر ہے کہ اموڈسٹ کلوتھنگ ہے تو اس کو حیا نہ آئے، دیٹ پرسن اللہ کے نزدیک اللہ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، نظر بھی نہیں ڈالیں گے کہ تمہاری غیرت کہاں پہ تھی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، لیڈر بنایا، یو آر دا کنٹرولر آف دی ہاؤس، اور تمہارے سامنے یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں، تم نے توجہ تک نہیں دی، غیر ذمہ داری دکھائی ہے۔ اور ہاں، ایک اور شخص ہے اس میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے لباس میں اور حلیے میں، تو یہ بھی اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اعمال جو انسان کو میدان حشر میں فائدہ دیں گے، میں نے کہا اچھے اخلاق، اور اس سے اگلی بات ہم نے کی کہ متکبر لوگ، اور یہ جو 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جھوٹ بول کر بزنس کرنے والا، یعنی اپنا بزنس کرتا ہے، چیزیں بیچتا ہے جھوٹ بول کے، ایگزیجریشن کر کے، اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ عاجزی اور تواضع کے طور پر سادہ لباس پہننے والے کو حشر میں اس کا پسندیدہ لباس پہنایا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے یہ 2017 ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کیا اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کرے، یعنی اللہ کو سادگی پسند ہے۔ تو آج کے دور میں جو فینسی کلوتھنگ ہے، برانڈز کی سپر ڈوپر فینسی کلوتھنگ ہم پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے سادہ لباس پسند کیا۔ یس، یو کین بائی ویری گڈ کلوتھ، لیکن اٹ شوڈ بی ڈیسنٹ۔ فینسی کلوتھنگ جو ہے وہ پرسنلی میں بھی خیر اتنا لائک نہیں کرتا، اور اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے اکارڈنگ ان لائٹ آف دس حدیث۔ پھر حشر میں اہل ایمان کے وضو کی جگہ سفید اور روشن ہوگی۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو حشر کے میدان میں انسان کو واضح کرے گا۔ سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو حشر کے میدان میں لائٹ میسر ہوگی، اور پل صراط پہ یاد رکھیں سخت اندھیرا ہوگا، شدید اندھیرا۔ اس وقت کون سی لائٹ آئے گی آپ کے سامنے؟ وہی اعمال، وہ جو تلاوتیں آپ نے کی ہوں گی،
آپ کے نیک اعمال ٹارچ لائٹ بن کے آئیں گے. اور سورہ حدید میں پورا مکالمہ ہے منافقین کا اور مومنین کا. منافقین پیچھے سے آوازیں لگائیں گے مومنین کو. سورہ حشر کی آیات کا آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. وہ کہیں گے کہ تھوڑی سی لائٹ ہمیں بھی دے دو, ہم بھی بورو کر لیں تم سے تھوڑی سی لائٹ, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اتنا ہولناک منظر ہوگا, پل صراط کراس کرنا ہے, لائٹ ہی نہیں ہے, اندھیرا. فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ تمہارے لیے کوئی لائٹ نہیں آ رہی, بیکاز تم نے لائٹ کے لیے اسٹرائیو ہی نہیں کیا کبھی, تم نے غور ہی نہیں کیا, تم نے اچھائی نہیں کی, تم نے چیریٹی نہیں کی, تم نے نیک اعمال صرف تم اپنے لیے جی رہے تھے, اپنی خواہشات جو ہے اس کے لیے زندگی گزار رہے تھے. کیا نیکیاں کی ہیں تم نے؟ ان لوگ کو لائٹ نہیں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں جن کے پاس لائٹ ہوگی, لیکن اعمال کریں گے تو لائٹ ہوگی, ایسے نہیں. وضو کی جگہ سفید اور روشن ہوگی. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز وضو کے نشانوں سے بلائے جائیں گے. وضو کی جگہ سے ان کی پیشانیاں, ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے. تم میں سے جو شخص سفیدی بڑھانا چاہے بڑھا لے, یعنی وضو میں رہے. سبحان اللہ. تو قیامت والے دن لوگ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنین کو کیسے پہچانیں گے کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانے قیامت والے دن, اس دن, تو ایک تو وضو میں رہا کریں, دوسرا ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں, وضو کیا کریں. ویری امپورٹنٹ. دیٹس وائی یہ چیز تھنگس دیٹ میٹر میں انکلوڈ ہوئی ہے کہ یہی تو میٹر کرتی ہے بھائی. اگر ایک بندے نے دنیا اتنی کما لی, دنیا میں وہ سکسیسفل ہو گیا, اور آخرت میں وہ لوزر ہے, آخرت میں وہ فیلئر ہے, آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں اسے جانے دیا جا رہا, آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان بھی نہیں رہے, تو یہ کون سا سکسیس ہے آپ مجھے بتائیں. چاہے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, چاہے آپ بلینئر بن گئے یہاں پہ, چاہے آپ نے ملک فتح کر لیے, لیکن وہاں آپ کے نبی آپ کو نہیں پہچان پا رہے, وہاں آپ کو حوض کوثر نصیب نہیں ہو رہا ہے, وہاں آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہو رہا ہے, تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ اٹ از دی الٹیمیٹ لاس. اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جو جلدی گزرنے والی ہے, والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے اس کو تم نگلیکٹ کرتے ہو, اس کو تم اگنور کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی کمپیئرڈ ود دی آخرہ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. سمندر کا ایک قطرہ یہ دنیا کی زندگی ہے, اور پورا سمندر آخرت کی زندگی ہے. اب ایک بیوقوف انسان ہی ہوگا جو دنیا کو بہت زیادہ ترجیح دے گا آخرت کو سائڈ پہ لگا کے. اور ہم ایسا کرتے ہیں, اذان ہو رہی ہے, فٹ بال میچ لگا ہوا ہے, ہم اذان کو اگنور کر کے, نماز کو اگنور کر کے فٹ بال میچ دیکھتے ہیں. یہ مثال ہے دنیا کو پریفرنس, آخرت کو نگلیکٹ کرنا. ہم کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ خود سوچیں. ہم سب گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں, ان کا ایک طویل سفر ہوتا ہے, اس سفر کے دوران گانے سنتے ہیں. یہی ٹائم وہ کوئی لیکچر سن سکتے ہیں, اپنا علم بڑھا سکتے ہیں, اپنے سکلز بڑھا سکتے ہیں. کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ہم رات کو بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, اللہ معاف کرے ہماری یوتھ 6 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کے پورن دیکھ رہے ہیں, رات کو ایڈکٹ ہو چکے. اتنا ٹائم کا ضیاع, اتنا ٹائم کا ضیاع, اتنی بدقسمتی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, معاف کرے. کچھ تو احساس کریں قیامت والے دن کیا ہمارا بنے گا, میدان حشر میں ہم کس پوزیشن میں ہوں گے. کہیں ہم وہاں پہ بہت بڑے لوزر تو نہیں ہوں گے. اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تھنگس دیٹ میٹر میں یہ چیز سوچیں, اس چیز پہ بہت غور کریں, اس چیز کو بار بار پڑھیں. پارہ 30 کیوں میں بار بار ریکمینڈ کرتا ہوں, بیکاز اٹ از فل آف ریمائنڈرز. سورہ نبا, اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نبا میں بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, دے آسک یو اباؤٹ دا ڈے, تم سے کویشچن کرتے ہیں, عن النبأ العظیم, وہ بہت بڑا ڈے آنے والا ہے, خبروں والا, جب تمہیں خبریں بتائی جائیں گی. تم سے سوال کر رہے ہیں اس ڈے کے بارے میں. پارہ 30 پڑھیں, آپ کا ایمان ریفریش ہوگا, یو ول بی آن یور ٹوز. سورہ قیامہ پڑھیں, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ ولا قادرین علی ان نسوی بنانہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بونز کو گیدر نہیں کر سکیں گے, کیا قیامت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے فنگر پرنٹس دوبارہ لے آئیں گے, جو تمہارے یہ جو اسٹیمپ ہم لگاتے ہیں نا, ہمارے جو فنگر ٹپس ہیں, یہ اللہ تعالیٰ جو ہے واپس ہمارے پیٹرنز لے آئیں گے. بونز تو بہت چھوٹی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے.
اس لیے بردرز اینڈ سسٹرز وہ اعمال پہ ریسرچ کریں جو قیامت والے دن ہمیں فائدہ دیں گے. اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت والے دن لمبی ہوں گی، یہ حدیث میں ثابت ہے. لمبی سے مراد ہے فخر سے وہ پھر رہے ہوں گے وہاں پہ، ان کو آنر دیا جائے گا بہت زیادہ، اذان دینے والے لوگ. پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے. دوز who loved each other for the sake of Allah, that's it. کوئی گریڈ نہیں، کوئی پرپز نہیں، صرف یہ کہ ہم تم سے اللہ کے لیے ملتے ہیں، ہم تمہاری عیادت کرنے آئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم تمہاری ہیلپ کرنے آئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. واٹ این آنر فار دیم کہ انہیں ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. ہر معاملے میں انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ لوگ اللہ کے دائنے ہاتھ نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اہل و عیال میں، ہر اس کام میں جس کی انہیں ذمہ داری دی جائے انصاف سے کام لیتے ہیں. واٹ این آنر فار دیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا جو نور ہے اس کے ممبروں پر ہوں گے. اب یہ دائیں ہاتھ اللہ کے دو ہیں، یہ متشابہات میں سے، اس پر سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک بس آپ کو حدیث سناتا ہوں. انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے والے ان لوگ کو حشر میں اس کی پسندیدہ حور عطا کی جائے گی. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا، جس سے چاہے نکاح کر لے. مسند احمد کی روایت، ہمارا اس روایت پہ ایمان ہے. اور یہ 3 اعمال، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، تنگ دست مکروز کو مہلت دینا، اور کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. سو بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، قیامت کی ہولناکیاں، میدان حشر کی ہولناکیاں، دربار جب سجے گا اللہ تعالیٰ کا، کس طرح اللہ ایک ایک بندے کو سامنے کھڑا کریں گے، ایک ایک کویشچن کیا جائے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے، ہر چیز اس کی گواہی دے گی. فلم سامنے چلا دی جائے گی، کوئی انکار کرنا چاہے گا کر ہی نہیں سکے گا. مفلس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو نمازیں بہت پڑھتا تھا، عبادت گزار بہت تھا، لیکن حقوق العباد میں زیرو تھا، بد اخلاق تھا. ایک بندہ آئے گا، اس کا ایک اعمال لے جائے گا، دوسرا آئے گا، دوسرے لوگ آتے جائیں گے، اس کے اعمال لیتے جائیں گے، اینڈ میں اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے گناہ اس کے اعمال میں ڈالے جائیں گے. وہ مفلس ہے. تو اللہ میں مفلس ہونے سے بچے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عیب پہ پردہ ڈالے گا، اس کو چھپا لے گا اللہ تعالیٰ. یہ وہ شخص تھا جو دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالا کرتا تھا. تو پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ حوض کوثر، وہاں سے پانی پلایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، صالحین سفارش کریں گے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ پل صراط کیا ہے، پل صراط پہ لائٹ چاہیے ہوگی، وہ لائٹ آپ کے اعمال ہوں گے. دس از آل ریالٹی، دس از ناٹ فینٹیسی. یقین کریں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگ کے ڈائلاگز ہمیں بتا رہے ہیں. سورہ نام میں ایک ڈائلاگ ہے ان لوگ کا کہ جب انہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو وہ شوق میں ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی دن ہے جس کا ہم سے پرومس کیا جاتا تھا اور ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ کہیں گے کیا آج میں نے تمہیں کھڑا نہیں کر دیا اپنے سامنے؟ سو بردرز اینڈ سسٹرز، پلیز ٹیک اٹ سیریس. زندگی ایک مقصد کے ساتھ گزاریں، رسپانسبلٹی کے ساتھ گزاریں، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ گزاریں، اللہ کے ساتھ لائل ہوں، اپنی فکر کریں، اپنے آخرت کے لیے آپ کیا اعمال کر رہے ہیں ان پہ زیادہ توجہ دیں، بجائے کہ صرف دنیا بنانے میں کھپ گیا. انسان اسی طرح کھپ جائے گا، نہ نمازیں پڑھی، نہ ذکر کیا، نہ کوئی اچھے اعمال کیے، نہ کوئی چیریٹی کی، باقی ہر کام کرنے کا ٹائم تھا. تو اینڈ میں نہ شفاعت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اینڈ میں نہ ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، نہ ہی اللہ کا چہرہ دیکھنا جو ہے نصیب ہوگا، نہ ہی پل صراط پہ چل سکیں گے، نہ ہی حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. اور کتنی دوری ہے وہ، کتنی ڈپریسنگ لائف ہے. سو اس لیے ورک آن دیٹ لائف وچ ایکچولی میٹرز، وہ آخرت کی لائف ہے. آئی ہوپ دس لیکچر واز بینیفیشیل ٹو یو. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلز اینڈ یور اعمال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیریس کر دے دین کے لیے،
اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانے والے اعمال ہم کریں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان کی سفارش جو ہے وہ نصیب ہو۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ، بارک اللہ، سی یو نیکسٹ ویک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔